حي على الفلاح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ دو آدمی ایک جوان کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے حضرت عمر کی عدالت میں لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ سب کیا ہے, کون ہے یہ شخص؟ وہ بولے اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے. حضرت عمر نے اس جوان سے پوچھا کیا یہ بات سچ ہے, کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ وہ بولا ہاں, مگر یہ ایک حادثہ تھا, ایک ایکسیڈنٹ تھا, یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. میرا اونٹ ان کے کھیتوں میں ان کی زمین میں گھس گیا تھا, تو ان کے والد نے ایک پتھر اٹھا کر اسے مارا, اور اس زور سے مارا کہ وہ پتھر اس کی آنکھ میں لگا اور اس کی آنکھ پھوٹ گئی اور اس کی آنکھ خراب ہو گئی. وہ میرا پسندیدہ اونٹ تھا, مجھے بھی بہت غصہ آیا, سو میں گیا, میں نے بھی ایک پتھر لیا اور ان کے باپ کے مارا, پر وہ پتھر غلطی سے ان کے سر پر لگ گیا اور وہ مر گئے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں آدمیوں سے پوچھا کیا تم اس جوان کو اس حادثے کے لیے معاف کرتے ہو؟ وہ بولے نہیں, ہمیں قصاص چاہیے, ہمیں بدلہ چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس جوان سے کہا کہ کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو, یا کچھ کہنا چاہتے ہو یا کوئی وصیت ہو. وہ جوان بولا اے امیر المؤمنین, مجھے 3 دن کا وقت دے دیجئے, میرے والد نہیں ہیں, ان کا انتقال ہو چکا ہے, پر انہوں نے کچھ مال میرے چھوٹے بھائی کے لیے چھوڑا تھا جو میں نے چھپا کر رکھا ہے کہ جب وہ جوان ہو جائے گا, جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اسے دے دوں گا. میں وہ مال اسے دے آؤں گا, میں یہ امانت ادا کر آؤں گا. حضرت عمر نے سوچا کہ شاید بہانے بنا رہا ہے. بولے کیا مال, کون سا مال, کیسا مال, کیسا بھائی؟ وہ جوان بولا امیر المؤمنین میرا یقین کرے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے یقین کرتا ہوں, پر کیا کوئی ہے جو تمہاری ضمانت لے سکے کہ تم 3 دن بعد واپس آ جاؤ گے؟ اس جوان نے چاروں طرف دیکھا, ایک بڑا مجمع موجود تھا. اس نے آواز لگائی کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے گا, کیا کوئی ہے جو میری ضمانت دے گا؟ سب اپنے منہ پھیرنے لگے, ادھر ادھر دیکھنے لگے, کوئی ضمانت لینے کے لیے تیار نہیں. تبھی مجمع میں پیچھے سے ایک ہاتھ اٹھا, ایک آواز آئی کہ ہاں میں ضمانت لیتا ہوں. یہ کس کی آواز تھی؟ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی. وہ عظیم صحابی جنہوں نے کئی قبیلوں میں اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا. وہ بولے میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی, مطلب اگر یہ جوان واپس نہیں آیا تو قصاص ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا جائے گا. وہ جوان چلا گیا, ایک دن بیت گیا, وہ نہیں آیا. دوسرا دن بھی بیت گیا, اس جوان کا کہیں پتہ نہیں. تیسرا دن بیت گیا, عصر کا وقت آ گیا. وہ دونوں بھائی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, بولے آپ چلیے ہمارے ساتھ عدالت میں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں, پر ابھی دن مکمل نہیں ہوا, مغرب میں بھی وقت باقی ہے. تو ابو ذر غفاری ان دونوں بھائیوں کے ساتھ عدالت کی طرف چل دیے, اور مدینے کے لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے یہ جاننے کے لیے کہ اب کیا ہونے والا ہے. سب ایکسائٹڈ تھے, سب سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا. وہ جوان 3 دن ہو گئے ابھی تک نہیں آیا, تو کیا اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لیا جائے گا؟ سوچئے ذرا کیا ماحول ہوگا, کیسی بے چینی ہوگی اس وقت عدالت میں. مغرب کا وقت بالکل قریب آ گیا تھا, اس جوان کا کسی کو کہیں پتہ نہیں تھا. اور پھر مغرب کی اذان سے چند منٹ پہلے دور ایک غبار اڑتا نظر آیا, جیسے کوئی سوار تیزی سے دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہو. سب دیکھنے لگے. اچانک کچھ لوگ خوش ہو کر چلانے لگے وہ جوان واپس آ گیا, وہ جوان واپس آ گیا. اسے دیکھ کر سب حیران ہو گئے, وہ مغرب کی اذان سے پہلے آ چکا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے جوان تم کیوں واپس آ گئے؟ میں نے تو تمہارے پیچھے کوئی جاسوس نہیں لگایا, نہ کسی کو تمہارے تعاقب میں تلاش میں بھیجا تھا, پھر تمہیں کس بات نے واپس آنے پر مجبور کیا؟ اس نے کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ بات کہے کہ ایک مسلمان نے اپنی زبان دی تھی اور پوری نہ کر سکا, اس لیے میں واپس آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے ابو ذر تمہیں کس بات نے اس جوان کا ضمانتی بننے پر مجبور کیا؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان ضرورت میں ہے, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کہ ایک مسلمان جب ضرورت میں تھا تو کسی بھی مسلمان نے اس کی مدد نہیں کی, اس لیے میں نے اس کی ضمانت لی. یہ سب سننے کے بعد وہ دونوں بھائی جو قصاص لینے آئے تھے بولے کہ جب ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان معافی مانگے اور دوسرا مسلمان اسے معاف نہ کرے؟ اور انہوں نے اس جوان کو معاف کر دیا. یہ ہے اسلام کی وراثت, اسلام کے اخلاق. اسی وجہ سے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چائنا کی سرحدوں تک
مسلمان پہنچ گئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں رات کے اندھیرے میں جا رہے تھے کہیں۔ حضرت طلحہ نے آپ کا پیچھا کیا کہ اس وقت خلیفہ اسلام کہاں جا رہے ہیں، تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکان میں چپکے سے داخل ہوئے اور تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ پتہ کیا جائے معاملہ کیا ہے، تو وہ اگلے دن اس گھر میں دن میں گئے اور انہوں نے ایک بوڑھی اور اندھی عورت کو وہاں دیکھا۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ رات میں یہاں کون آیا تھا اور وہ کیوں آیا تھا؟ وہ بوڑھی عورت بولی میں اس شخص کو نہیں جانتی، مگر وہ شخص روز آتا ہے اور میرے لیے کچھ کھانے کا سامان لاتا ہے اور میرے گھر کی صفائی کر کے چلا جاتا ہے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان اللہ، یہ ہے خلیفہ، یہ تھا اسلامی دور، وہ تھا خلیفہ مسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو روتا تھا یہ سوچ کر کہ اگر ایک جانور دریائے دجلہ کے کنارے بھوک اور پیاس سے مر گیا تو عمر اللہ کو کیا جواب دے گا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس فتح کیا، یروشلم عیسائیت کا مرکز، انبیاء کا شہر، جب آپ کو بیت المقدس کی چابیاں پیش کی گئیں، یہ ایک عظیم اعزاز تھا جو مسلمانوں نے حاصل کیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور فرمایا یہ سب اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ پھر حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ ایک پیڑ کے سائے میں جا کر رونے لگے کہ ہم اللہ کو کل کیا جواب دیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے جس نے یروشلم فتح کیا، پوری عیسائیت کا اس وقت کا مرکز، صرف 10 سال میں جس کے زمانے میں اس زمانے کی سپر پاورز روم اور فارس میں اسلام کو پرچم لہرا چکا تھا، قیصر اور کسریٰ فتح ہو چکے تھے، وہ شخص یہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ زمین پر زلزلہ آئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے زمین پر کوڑا مارا اور کہا ٹھہر جا، کیا تجھ پر عمر ابھی عدل نہیں کرتا؟ زمین رک گئی، رکے ہوئے دریا میں خط لکھ کر ڈلوا دیا کہ اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج تک اس کے بعد اس دریا کی زمین نے سورج کی شکل نہیں دیکھی۔ وہ فاروق، ایسا رتبہ اور مرتبہ رکھنے والا شخص، روتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کو کل کیا جواب دیں گے، اور ہم وہ گناہوں سے پاک تھے اسی لیے سرفراز تھے، ہم گناہوں میں مشغول ہیں اسی لیے مغلوب ہیں۔